اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. سامعین و ناظرین، آپ کے سامنے سورہ نساء کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی گئی. اگرچہ یہ درس دوسری بار ہو رہا ہے، ایک بار پہلے فنی خرابی کی وجہ سے شاید آپ تک گفتگو نہیں پہنچ سکی، اس لیے شاید میں اب اتنی تفصیل سے عرض نہ کر سکوں جتنی تفصیل کے ساتھ پہلی بار عرض کیا گیا. میں نے عرض کیا کہ سورۃ النساء مدنی صورت ہے اور قرآن کریم کی چوتھے نمبر پر مذکور یہ صورت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صورتوں میں بھی خاص مضامین ذکر فرمائے ہیں اور ان کا آپس میں بھی باہم ربط اور جوڑ ہوتا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مضمون کثرت سے ذکر فرمایا وہ یہود کی اصلاح ہے. چونکہ عرب کی جو پاپولیشن اور آبادی تھی جب قرآن اتر رہا تھا، اس کے جو پہلے مخاطب تھے وہ تین قسم کے لوگ تھے. مکہ مکرمہ میں مشرکین عرب تھے، قریش مکہ تھے جن کے عقائد میں شرک تھا، جن کے عقائد میں کفر تھا. اور مدینہ منورہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین تھے ان میں ایک میجارٹی وہ یہود کی تھی اور ایک طبقہ مشرکین کا تھا. اور عرب میں دوسری بڑی آبادی مذاہب میں وہ کرسچن اور نصارہ کی تھی. تو سورہ بقرہ میں اصلاح یہود کا مضمون مرکزی طور پہ مذکور ہے. سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران ہے. سورہ آل عمران کا مرکزی مضمون وہ اصلاح نصارہ ہے، کرسچن کے متعلق احکام ہیں. اور یہ جو چوتھی صورت ہے سورہ نساء، اس میں اصلاح اہل عرب کا بیان ہے. عرب کے کسٹمز میں، عرب کے ماحول میں، عرب کے معاشرے میں جو بہت ساری خرابیاں پائی جاتی تھیں، بہت سارے برے جاہلانہ رواج پائے جاتے تھے، ان کے کلچر میں جو کمزوریاں وقوع پذیر تھیں، اس صورت میں بطور خاص ان کی اصلاح کی گئی. اور ان کے کلچر میں جو کمزور طبقات ہیں، صنف نازک ہیں، خواتین ہیں یا یتیم ہیں یا بچے ہیں، ان کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ ہوا کرتا تھا. کمزوروں کو صحیح معنوں میں حقوق نہیں دیے جاتے تھے. اس لیے اس صورت کو موسوم کیا گیا سورۃ النساء کے ساتھ. یہ خواتین کی صورت ہے چونکہ اس میں زیادہ تر احکام خواتین سے متعلق ہیں، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ النساء ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ قرآن کریم خواتین کے بارے میں کتنا حساس ہے اور خواتین کے حقوق کے بارے میں شریعت اسلامیہ کس قدر مخلص ہے، سنسیئر ہے، اور کس قدر شریعت اسلامیہ کے احکام ہیں. اس سورۃ النساء میں جہاں خواتین کے حقوق کا بیان ہے، اس کے ساتھ یتیم بچوں کے حقوق کا بیان ہے، یتیم بچیوں کے حقوق کا بیان ہے، بیویوں کے حقوق کا بیان ہے، اور اس کے ساتھ خواتین کی وراثتوں کا بیان ہے. خواتین سے متعلق دیگر بھی احکام ہیں. مجموعی طور پر 4 مضامین اس صورت کے اندر مذکور ہیں. پہلا مضمون ہے جس کو آپ احکام رعیت کہہ سکتے ہیں.
ہماری تفسیر کی اصطلاح میں اس کا نام ہے احکام رعیت۔ احکام حکم کی جمع ہے اور رعیت پبلک کو کہتے ہیں، پبلک لاز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، عوامی قوانین یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ سورت کے آغاز میں ایک تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ لاز، اسلامک لاز، قرآنک لاز، اسلامی قوانین، قرآنی قوانین فار دی پبلک، برائے عوام الناس اللہ نے ذکر فرمائے ہیں۔ ایسے قوانین جن کا تعلق پبلک سے ہے ان کی تعداد 15 ہے۔ ہم ان کا ذکر انشاءاللہ اجمالی طور پر کریں گے، تفصیلی طور پر تو بہت سی مجلسیں درکار ہوں گی ان قوانین کو سمجھنے کے لیے اور ان قوانین کو پڑھنے کے لیے۔ دوسرا مضمون جو اس صورت میں اللہ نے ذکر فرمایا وہ ہے وہ لاز اور قوانین جو گورنمنٹ کے لیے ہیں، جو حکمرانوں کے لیے ہیں، جو امراء کے لیے ہیں۔ ان کو اصطلاح میں یوں کہا جاتا ہے احکام سلطانیہ، چونکہ ایک بڑا تاریخ کے اسلامی میں ایک بہت بڑا دور گزرا ہے سلاطین کا، بادشاہوں کا، تو اس لیے ہماری اصطلاح میں وہ احکام سلطانیہ معروف ہو گئے، اور مراد اس سے گورنمنٹ ہے، مراد اس سے حکومت ہے، مراد اس سے حکمران ہے۔ اللہ نے حکمرانوں کے لیے، پبلک کے لیے، گورنمنٹ کے لیے اور صاحب اقتدار طبقے کے لیے بھی اس صورت میں احکام ذکر فرمائے۔ ان احکام کی تعداد 9 ہے، تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور حسن ترتیب کے ساتھ اور بڑی گہرائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ قوانین ذکر فرمائے، پبلک کے لیے بھی اور گورنمنٹ کے لیے بھی۔ اور اس کے ساتھ 2 مضمون اس صورت میں اور مذکور ہیں۔ ایک تو شرک کا ازالہ ہے، شرک کا دفیہ ہے، اور شرک کی تردید ہے، شرک کی ریجیکشن ہے، شرک کا استرداد ہے، شرک کو مسترد کیا گیا ہے۔ اور قرآن جب شرک کی نفی کرتا ہے تو اس لیے نفی کرتا ہے کہ توحید کا اثبات ہو، اور جب توحید کا اثبات کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہو، اور حق تبارک و تعالیٰ کی معرفت اس لیے بھی ضروری ہے کہ بندے کا اور حق تبارک و تعالیٰ کا تعلق استوار ہو جائے، تعلق جڑ جائے، تعلق قائم ہو جائے، اس لیے ہوا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہاں چوتھا جو مضمون ہے سورۃ النساء میں وہ ہے کچھ اشکالات کے جوابات، کچھ دفع شبہات، تو ازالہ اشکالات اللہ نے اس صورت کے اندر ذکر فرمائی۔ احکام رعیت سے پہلے بطور تمہید کے ایک آیت میں اللہ نے اتفاق اور اتحاد کی ترغیب دی، بالخصوص جنسی لحاظ سے آپس میں لڑائیاں نہ کرو، آپس میں جھگڑے نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے پر تفوق برائے تکبر نہ کرو، اپنی بڑائی کا اظہار کر کے تکبر کا اظہار نہ کرو، بلکہ یہ سمجھو کہ دونوں جنسیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، مردوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور خواتین کو بھی اللہ نے پیدا کیا، مرد بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور عورتیں بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ جس رب نے، خالق نے مردوں کو پیدا کیا، اسی خالق نے خواتین کو پیدا کیا، عورتوں کو پیدا کیا۔ تم سب کا خالق بھی ایک ہے، اور تم سب کو جس شخصیت سے پیدا کیا وہ شخصیت بھی ایک ہے۔ تم گویا کہ خواتین بھی اور مرد بھی ایک ہی شخصیت کی اولاد ہو، ایک ہی شخصیت کی نسل میں سے ہو، اور وہ شخصیت ہیں حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو، الناس کے خطاب میں مرد، عورتیں، مسلم، نان مسلم، اپنے پرائے سبھی شامل ہیں، کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک شخصیت سے، اور وہ شخصیت ہے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ وخلق منہا زوجہا، اور اسی شخصیت سے ان کی زوجہ محترمہ سیدہ حوا کو پیدا فرمایا۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر ان زوجین سے، حضرت آدم اور حضرت حوا سے بہت سے مرد بھی پیدا کیے اور بہت سی خواتین بھی پیدا کی۔ لہذا تم اپنی اصلیت پہ غور کرو، تمام مردوں کی اصلیت ایک،
تمام خواتین کی اصلیت ایک، تمام کے تمام مرد و خواتین، حضرات و خواتین، تم سب کو ایک جان کے ساتھ پیدا کیا گیا، ایک جان سے پیدا کیا گیا، ایک شخصیت سے پیدا کیا گیا، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اور بائیں پہلو سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا اور اپنی قدرت کے ساتھ پیدا فرمایا۔ جیسے اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، اور پھر ان کا نکاح ہوا، اور اس نکاح کے نتیجے میں اللہ نے بہت سے مرد بھی پیدا کیے، بہت سی خواتین بھی پیدا کی، اور یہ سلسلہ توالد و تناسل کا آگے چلا، جس سے رشتہ داریاں وجود میں آئیں۔ اللہ نے پھر بطور خاص فرمایا تم اللہ سے ڈرتے رہو، وہ اللہ جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، جس کے نام پر ایک دوسرے سے تم مانگتے ہو، اور وہ کہ رشتہ داریاں کہ جن کا ایک دوسرے کو تم واسطہ دیتے ہو۔ کبھی کہتے ہو کہ دیکھو میری بات مانو، میں تمہارا باپ ہوں، کبھی کہتے ہو کہ آپ میرے والد ہیں، کبھی کہتے ہو کہ آپ میری اماں ہیں، کبھی کہتے ہو کہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں، تو ایک دوسرے کو رشتہ داریوں کا بھی واسطہ دیتے ہو۔ اور بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یوں کیا کہ اللہ سے بھی ڈرو اور رشتہ داریوں سے بھی ڈرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی پاس رکھو، لحاظ رکھو، اور رشتہ داریوں کا بھی پاس اور لحاظ رکھو۔ اور ان رشتہ داریوں میں خواتین کی رشتہ داریاں بھی ہیں، مردوں کی رشتہ داریاں بھی ہیں، مردوں کی مردوں کے ساتھ، خواتین کی خواتین کے ساتھ، مردوں کی خواتین کے ساتھ، اور خواتین کی مردوں کے ساتھ بھی رشتہ داریاں قائم ہیں۔ فرمایا اللہ سے ڈرو ان رشتہ داریوں کے بارے میں، لہذا کوئی خاتون کسی مرد کے ساتھ اور کوئی مرد کسی خاتون کے ساتھ تنازع نہ کرے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار بھی تو ہو۔ آخر ایک خاتون اور ایک مرد، ان کی آپس میں کہیں باپ بیٹے کی، ماں بیٹے کی رشتہ داری ہے، کہیں بھائی بہن کی رشتہ داری ہے، کہیں میاں بیوی کی رشتہ داری ہے، کہیں خالہ اور بھانجے کی رشتہ داری ہے، اور کہیں پھوپھی اور بھتیجے کی رشتہ داری ہے، اور کہیں ممانی کی رشتہ داری ہے، کہیں چچے کی رشتہ داری ہے۔ تو تمہاری رشتہ داریاں ہیں، ان رشتہ داریوں کا پاس رکھو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بلا شبہ اللہ تم پر محافظ ہیں، نگہبان ہیں، نگران ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارا پاس رکھنے والے ہیں، تمہاری نگرانی رکھنے والے ہیں اور خیال کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد وہ سلسلہ شروع ہوا قوانین کا، جس میں اللہ نے پبلک کو اصول اور قوانین مرحمت فرمائے۔ ان میں پہلا جو قانون ہے اس کو اللہ نے ذکر کیا، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ میں۔ یہ پہلا قانون ہے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کی ہر طرح سے دیکھ بھال کرو، نگرانی کرو، ان کا بھی خیال رکھو، ان کے مالوں کا بھی خیال رکھو۔ دوسرا قانون اللہ نے آیت نمبر 3 میں ذکر فرمایا، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اس آیت میں اللہ نے دوسرا قانون ذکر فرمایا ہے کہ جس میں یتیم بچی کے ساتھ ناانصافی کی ممانعت ہے۔ اگر تم شادی کر رہے ہو کسی یتیم بچی کے ساتھ اور تم اس کے حقوق ادا نہیں کر سکو گے، تمہیں اندیشہ ہے کہ کسی یتیم بچی کے ساتھ نکاح کر کے میں اس کا حق تلف کر بیٹھوں گا، تو فرمایا اس یتیم بچی کے ساتھ تم نکاح نہ کرو، بلکہ غیر یتیم خواتین کے ساتھ تم نکاح کرو۔ تمہیں نکاح کی اجازت ہے، حسب ضرورت، حسب شرائط 2 خواتین کے ساتھ بھی نکاح کر سکتے ہو، 3 بھی کر سکتے ہو، 4 کے ساتھ بھی کر سکتے ہو، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم ان 4 میں یا 1 سے زیادہ بیویوں میں عدل قائم کرو گے، انصاف کرو گے، ان میں وقت کی تقسیم کرو گے اور ان میں ان کے حقوق کی برابر تقسیم کرو گے، تو تب تمہیں 1 سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے۔ ورنہ
اگر تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ تم ایک سے زیادہ نکاح کی صورت میں غیر یتیم سے بھی ایک سے زیادہ نکاح کی صورت میں عدل نہیں کر پاؤ گے تو پھر تمہیں ایک ہی شادی کی اجازت ہے، ایک سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، تاکہ تم نا انصافی نہ کر پاؤ بلکہ انصاف سے کام لو۔ ایک سے زیادہ خواتین سے نکاح کی اجازت قرآن کریم نے دی ہے، لیکن اس کو واجب یا فرض قرار نہیں دیا، اجازت ہے، حسب ضرورت اجازت ہے، اور یہ اجازت عین شرعی اور طبعی اور معاشرتی تقاضوں کے مطابق ہے، اس لیے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے مردوں اور عورتوں کی تعداد برابر نہیں بنائی۔ آپ کسی بھی معاشرے کے اندر چلے جائیں تو وہاں مرد کم اور خواتین زیادہ ہیں۔ اگر ایک شوہر کو ایک سے زیادہ شادی کی اجازت نہ دی جاتی اور پابندی لگا دی جاتی تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ ایک مرد ایک شادی کرتا تو جو اضافی پاپولیشن ہے، اضافی آبادی ہے، جو خواتین مردوں سے بڑھ گئیں تو وہ بغیر سہارے کے رہتی۔ ماں باپ تو ظاہر ہے ہمیشہ نہیں رہتے، خاتون کا سب سے بہترین سہارا اس کا گھرانہ ہوتا ہے، اس کا شوہر ہوتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے۔ اب اگر ایک سے زیادہ شادی کی اجازت نہ ہو تو یہ خواتین کہاں جائیں گی؟ یہ بے گھر کیا یہ بے گھر رہیں گی؟ یہ بے سہارا رہیں گی؟ یہ بے روزگار رہیں گی؟ ان کو کون دیکھے گا؟ ان کو کون سنبھالے گا؟ ان کی آباد کاری کا کیا انتظام ہوگا؟ آج جن لوگوں کو ایک سے زیادہ شادی پر اعتراض ہے اور وہ اس کے اوپر واویلا کرتے ہیں کہ یہ خواتین کی حق تلفی ہے، تو ان سے ہمارا سوال ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ کیا قدرت نے مردوں اور عورتوں کو برابر بنایا؟ اگر قدرت کی طرف سے ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت نہ ہوتی تو پھر پاپولیشن بھی اللہ برابر ہی قائم فرماتے، پھر مردوں اور عورتوں کی تعداد بالکل یکساں ہوتی، تاکہ اور پھر جتنے مرد مرتے اتنی عورتیں مرتیں، جتنے مرد دنیا سے جاتے اتنی خواتین دنیا سے جاتی، اور جب ایک مرد جاتا تو ساتھ خاتون بھی فوت ہو جاتی، اس لیے کہ ایک سے زیادہ شادی کی تو اجازت ہے نہیں، اور ہر آدمی کے لیے ایک خاتون ہے، تو اب تو یہ اضافی خاتون ہو گئی، جو بیوہ ہے یہ اضافی خاتون ہو گئی، یہ کہاں جائے گی؟ پھر تو طلاق کی بھی رخصت نہ ہوتی، طلاق بھی بوقت ضرورت اس کی بھی اجازت نہ ہوتی، اس لیے کہ اب یہ کسی اور کے قابل تو رہی نہیں، تو اب یہ خاتون مرد تو برابر اللہ نے پیدا کیے تھے، ہر ایک کی انگیجمنٹ تو ہو چکی، ایک خاتون کی ایک مرد کی، تو سوال یہ ہے کہ یہ مطلقہ کہاں جائے گی؟ یہ بیوہ کہاں جائے گی؟ یہ وہ خواتین جو اضافی ہیں وہ کہاں جائیں گی؟ اس سوال کا جواب دنیا کے پاس نہیں ہے، اس سوال کا جواب قرآن کریم کی اس آیت کے اندر موجود ہے کہ جو قوت رکھتے ہیں، مالی طور پر، معاشی طور پر، جسمانی طور پر مستحکم ہیں، اور ان میں عدل اور انصاف کی صلاحیت بھی موجود ہے، اور انہیں ضرورت ہے وہ بھلے 2 شادیاں کریں، وہ بھلے 3 کرنا چاہیں، وہ 4 کرنا چاہیں تو اس شرط کے ساتھ کر لیں کہ کسی خاتون کی حق تلفی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک خاتون کے ساتھ تعلق ہو اور باقی اس طرح کی ہوں کہ نہ وہ بیاہی ہوئی ہوں نہ بن بیاہی ہوں، لا تذروہا کالمعلقہ، وہ لٹکی ہوئی ہوں کہ بے نکاحی بھی نہیں کہ کہیں اور نکاح کر سکیں، اور نکاح والی بھی نہیں کہ ان کے حقوق ادا ہو رہے ہوں۔ اگر اس طرح کی سچویشن ہو اور صورتحال ہو تو پھر اللہ نے فرمایا ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ، پھر تمہیں ایک نکاح کرنے کی اجازت ہے، ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی پھر تمہیں اجازت نہیں ہے۔ تیسرا حکم رعیت اللہ نے ذکر فرمایا ہے آیت نمبر 4 کے اندر، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اس میں خواتین کے حق مہر کی ادائیگی کا حکم ہے، خواتین کی حق مہر ادا کرو، اور پھر ساتھ اس کی ڈیٹیل بھی بیان کی کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ خواتین کے معاملے میں خوش دلی کا مظاہرہ کریں، جبر نہ ہو، اور ایک دوسرے کو اضافی دینا چاہیں، معاف کرنا چاہیں، بڑھانا چاہیں ایک دوسرے کے لیے، تو جیسے شوہر کو اس چیز کی رخصت ہے کہ وہ مقرر شدہ حق مہر سے زیادہ دے دے، تو خاتون بھی اگر بغیر دباؤ اور پریشر کے خوش دلی کے ساتھ اپنا کل حق مہر چھوڑنا چاہتی ہے یا آدھا حق مہر چھوڑنا چاہتی ہے، کلی طور پر معاف کرنا چاہتی ہے یا جزوی طور پر معاف کرنا چاہتی ہے، تو اللہ نے فرمایا اس کی بھی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تاکید ہے کہ خواتین کا حق مہر ادا ہونا چاہیے۔
چوتھا پبلک لا جو اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا وہ کم عقل یتیم بچوں سے متعلق ہے۔ وہ یتیم بچہ جو ابھی سمجھدار نہیں ہوا، وہ معاملات کو سمجھ نہیں پا رہا، وہ لین دین نہیں کر سکتا، خطرہ ہے کہ اس کی وراثت اگر اس کے سپرد کر دی جائے تو وہ ضائع ہو جائے گی، وہ اس کو ضائع کر بیٹھے گا، وہ لٹا بیٹھے گا۔ تو فرمایا کہ مال کو ضائع نہ ہونے دیا جائے، یہ مال اللہ کی بڑی نعمت ہے اور یہ مال تمہاری زندگی کے گزارنے کا ذریعہ ہے۔ یہ مال ان کم عقل یتیموں کے سپرد نہ کرو، البتہ ان کم عقل یتیموں کا ان کے مال سے رزق کا اور روزی کا اور کھانے اور پینے اور رہائش کا اور لباس کا انتظام کرتے رہو اور انہیں سمجھاتے بجھاتے بھی رہو کہ بیٹا یہ آپ کا مال ہے، انشاءاللہ وقت پر آپ کی سپرد کر دیا جائے گا، آپ کی پراپرٹی ہے، وقت پر آپ کو سپرد کر دی جائے گی۔ جب مناسب موقع آئے گا اور آپ میں سمجھداری پیدا ہو جائے گی تو یہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ اور پھر اس سلسلے میں ڈیٹیل بیان کی کہ تم ان بچوں کا وقتاً فوقتاً امتحان بھی لیتے رہو اور ان کو معاملات کا عادی بھی بناؤ، چھوٹے چھوٹے معاملات ان سے کرواؤ تاکہ ان میں معاملات سنبھالنے کی صلاحیتیں پیدا ہوتی رہیں اور تمہیں بھی یہ اندازہ ہوتا رہے کہ اب کس قدر سمجھدار ہو چکا ہے۔ اور جب تم یہ محسوس کرو کہ اب یہ خوب سمجھدار ہو چکا، معاملات سے آشنا ہو چکا، واقف ہو چکا، تو ان کی امانتیں، ان کی پراپرٹیاں، ان کے اموال اور ان کی تمام چیزیں ان کے سپرد کر دو۔ اور دیکھو اللہ سے ڈرو، یتیم کا مال جلدی جلدی اور اسراف کے ساتھ مت اڑاتے رہو کہ یہ بڑا ہو جائے گا تو پھر تقاضا کرے گا، لہذا پہلے ہی اس کو نمٹا دیں، بالکل ایسا نہ کرو۔ اور اس کے ساتھ ایک حکم، ذیلی حکم اس قانون کا یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یتیم کا والی اور متولی اور دیکھ بھال کرنے والا اور اس کا لحاظ اور خیال رکھنے والا، اس کے مال کی حفاظت کرنے والا اگر خود بھی مالدار ہے تو وہ یتیم کے مال سے نہ لے، وہ اجرت نہ لے، وہ حق الخدمت وصول نہ کرے، یتیم کے مال کو استعمال نہ کرے، بچے۔ لیکن اگر اس کا متولی فقیر ہے، تنگ دست ہے، ضرورت مند ہے اور اس کا ذریعہ معاش نہیں ہے تو وہ بقدر ضرورت لے سکتا ہے، لیکن اتنا زیادہ نہ لے کہ جس سے اس کا مال بھی ختم ہو جائے۔ پھر جب بچے کو تم یہ جانو کہ یہ بچہ سمجھدار ہو چکا اور سن رشد کو پہنچ چکا اور سن بلوغ کو پہنچ چکا اور اب یہ معاملات سنبھالنے کے قابل ہے، اب یہ لین دین کر سکتا ہے، اب یہ پراپرٹی کو ضائع نہیں کرے گا، اب یہ اپنی چیزوں کو اجاڑے گا نہیں، تو ان کی امانت ان کے سپرد کر دو اور امانت سپرد کرتے ہوئے 2 گواہ بھی بنا لو، اور تاکہ کل کو تم پر بلیم نہ ہو، الزام نہ ہو، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے تو مال حوالے ہی نہیں کیا تھا یتیم کے، آپ تو خود ہڑپ کر گئے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالی بھی تمہاری نگہبانی کر رہے ہیں، زمین پہ بھی تم، اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے کہ گواہ بنا لو، اصل گواہ تو اللہ تبارک و تعالی ہیں۔ یہ اللہ نے تفصیلی قانون بیان فرمایا کم عقل یتیم بچوں کے لیے، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 7 میں 5واں قانون اور 5واں لا فار دی پبلک ہے، اور وہ یہ کہ خواتین کا حصہ وراثت میں ہونا چاہیے۔ چونکہ زمانہ جاہلیت میں خواتین کو وراثت نہیں دی جاتی تھی اور خواتین اور یتیم بچوں کو، نابالغ بچوں کو محروم رکھا جاتا تھا۔ اس لیے محروم رکھا جاتا تھا کہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ وراثت تو اس کو ملنی چاہیے جو جنگجو ہو، جو تلوار اٹھا کر میدان جنگ میں آ سکے، جو اپنا دفاع کر سکے۔ جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا اس کو وراثت کا حق نہیں ہے، جو اس کا دفاع کرے گا اس کی وراثت تو اس کو ملنی چاہیے۔ قرآن نے اس نظریے کی تردید کی اور فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون
مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا، جو کچھ والدین نے چھوڑا یا رشتہ داروں نے چھوڑا، مردوں کا بھی اس میں حصہ ہے اور خواتین کا بھی اس میں حصہ ہے، وہ تھوڑا ہو تب بھی حصہ ہے، وہ زیادہ ہو تب بھی حصہ ہے، اور حصہ بھی تمہارا مقرر کیا ہوا نہیں ہے، نصیبا مفروضا، ان کے حصص اللہ نے مقرر فرما دیے، اور وہ حصص کس تفصیل کے ساتھ مقرر فرمائے اللہ نے اس کا ذکر آگے اگلے رکوع میں اور اگلی آیت میں ذکر فرمایا کہ اصحاب فروض جن کے حصے اللہ نے مقرر فرمائے وہ کون کون ہیں اور کس کا وراثت میں کتنا حصہ ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک ذیلی حکم اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کی وراثت سنبھال رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور تقسیم انہوں نے کرنی ہے، وہ ایک بات کو پیش نظر رکھیں، اور وہ یہ کہ وہ اس بات کا تصور کریں کہ اگر وہ دنیا سے جا چکے ہوتے اور ان کے پیچھے چھوٹی چھوٹی ان کی اولاد ہوتی، چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ہوتے، تو وہ کیا چاہتے کہ ان بچوں کے ساتھ کیسا سلوک ہو۔ جو تم اپنے بچوں کے بارے میں چاہتے ہو کہ تمہارے مر جانے کے بعد جو سلوک اپنے بچوں کے بارے میں چاہتے ہو، وہی سلوک تم یتیم بچوں کے ساتھ کرو، کہ کل کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم بھی دنیا سے جاؤ، اور اگر آج تم نے کسی کے بچے کے ساتھ، کسی یتیم کے ساتھ زیادتی کی تو خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل تمہارے ساتھ بھی زیادتی ہو، تمہارے بچوں کے ساتھ بھی زیادتی ہو، اور تمہاری روح کو ایذا پہنچے، تمہاری تکلیف کو ایذا، تمہاری روح کو ایذا پہنچے، تو ایسا نہ کرو۔ دیکھو فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، ان معاملات میں اللہ سے ڈرو، سیدھی اور سچی بات کرو، کوئی ٹیڑھی اور لگی لپٹی بات نہ کرو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ یتیموں کا ناحق مال کھانے والے وہ اپنے پیٹوں میں مال نہیں بلکہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کے انگارے بھر رہے ہیں، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی اعلان ہے کہ وہ وقت قریب آنے والا ہے جب یہ سب دوزخ کے اندر چلے جائیں گے۔ یہ ہم نے آج آپ کے سامنے سورۃ النساء میں مذکور 15 احکام رعیت میں سے 5 احکام کا تذکرہ کیا ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام المرسلین والحمد